بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کل بات ہو رہی تھی کہ بیماری یا مصیبت کے موقع پر کسی مخصوص جانور کو ذبح کرنا اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور یہ آج کل ایک رسم بنی ہوئی ہے، خصوصاً بکرے کو ذبح کرنا صدقے کے لیے۔ تو اس کی کچھ نقصاناتوں کا ہم نے کل ذکر کیا، اس کا آج دوسرا حصہ ہے اور یہ آخری حصہ ہے، تو اس میں اسی کا ذکر کریں گے کہ صدقے میں اگر کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہے۔ آج 11واں نمبر جو ہے، بعض لوگ بکرے میں کالے رنگ کو ضروری افضل سمجھتے ہیں اور اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اگر ذرا سا رنگ بھی غیر سیاہ ہو، یعنی اس میں کالا پن تھوڑا سا کم ہو یا کہیں پہ سفید ٹکی نظر آتی ہو، تو اس کو صدقے میں کم فضیلت یا کم فائدے کا باعث سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے صدقے کے لیے کالے رنگ والے بکروں کی قیمت دوسرے رنگوں کے بکروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ عوام کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہو گیا ہے کہ بلا اور مصیبت ان کے تصور میں، ان کے خیال میں سیاہ اور کالے رنگ کی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور سیاہ رنگ کا بکرا اس بلا کو دور کرنے اور اپنے ساتھ لے جانے میں زیادہ تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے رنگ کی مناسبت اور موافقت ہو جاتی ہے تو بلا ٹل جاتی ہے۔ یہ ان کا تصور اور خیال ہے، اور یہ تصور بدعت ہے، اور اس خرابی کی بنیاد جانور کا بیماری اپنے جان کے ساتھ لے جانے کا فاسد عقیدہ ہے۔ کہ اس کی جو بنیاد ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جو مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ جانور اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جو بیماری آئی ہوئی ہوتی ہے وہ جانور اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جو یہ بالکل فاسد عقیدہ ہے۔ 12واں نقصان جو جانور کو ذبح کرنے میں ہے، یہ نقصان یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور کا نقصان ہے، ہمارے اپنے ثواب کا نقصان ہے، ہمارے اپنے پیسوں کا نقصان ہے۔ صدقہ بھی ہم کریں اور اس کا جو ہے ہمیں کوئی ثواب بھی نہ ملے، الٹا بس نقصان ہو، تو یہ ہمارا نقصان ہے۔ تو 12واں جو ہے، بعض لوگ مریض یا مصیبت والے شخص کا بکرے یا ذبح کرنے والی چوری پر ہاتھ پھیرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی دین میں زیادتی اور بدعت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی مرغی کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کو چکر دیا جاتا ہے اس کے سر پر، یا جو ہے بکرے کو یا جس چوری سے ذبح کیا جاتا ہے اس پہ ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ بدعت ہے، دین میں زیادتی ہے، بلکہ یہ صدقے والی چیز کا بیمار یا مصیبت زدہ شخص پر گھمانا پھرانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ 13ویں بات کہ بعض لوگ اس بکرے کو مریض کے قریب ذبح کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اب صدقہ بھی کرنا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، مرغی ذبح کرنی ہے، کیا ہے تو مریض کے قریب، تاکہ اس کا اثر ادھر منتقل ہو جائے، کیونکہ یہ فاسد عقیدہ ہے، غلط ہے، دین میں زیادتی ہے۔ اور 14ویں بات کہ بعض لوگ مریض کے سر پر، یعنی مریض کے سر کے اوپر بکرے کی سیری گھماتے ہیں اور پھر اس کو غریبوں کو دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بھی ایسی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں۔ جب ذبح ہوئی بکری تو اس کی سیروں کو اس کے اوپر گھماتے ہیں۔ 15ویں بات جو ہے، 15واں نقصان کہ بعض جگہ بارات کی روانگی کے وقت، جب کسی شادی کی بارات روانہ ہو رہی ہو، اس وقت بکرا ذبح کر کے اس کے خون کے اوپر سے دلہا کو گزارا جاتا ہے۔ اب اسی طرح بارات کی واپسی پر بکرا ذبح کر کے اس کے اوپر سے دلہن کو گزارا جاتا ہے، روانگی کے وقت دلہے کو اور واپسی کے وقت دلہن کو، تاکہ آفات اور بلیات اور مصیبتوں سے اس بکرے کی جان کے ساتھ چلی جائے۔ یہ عقیدہ من گھڑت اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، شریعت اس کی بالکل خلاف ہے،
اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ 16واں نقصان کہ بعض لوگ بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کے یا اس کے خون کے اوپر سے مریض یا مصیبت والے شخص کو گزارتے ہیں۔ یہ بھی جہالت کی ایک رسم ہے، جہاں پہ بکری کا خون نکل آتا ہے ذبح کرنے کے بعد تو اس پر مصیبت والے شخص کو جو ہے گزارتے ہیں یا مریض کو گزارتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ 17ویں بات، اس طرح بعض جگہ مکان وغیرہ کی بنیاد یا در و دیوار کے ساتھ بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون ڈالتے ہیں بنیادوں میں، دیوار کے پاس یا بنیاد کی کھدائی میں، یا بنیاد بنائی جا رہی ہے، کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، مکان دکان وغیرہ، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ اور ان سب خرابیوں کی بنیاد وہی جانور کی جان اور خون کے ساتھ آفات اور بلیات کے رخصت ہو جانے کا فاسد عقیدہ ہے کہ جب جانور کو ہم ذبح کریں گے تو اس کے خون بہنے کے ساتھ وہ جو مصیبت ہے وہ اس میں چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، جو آفات آ رہی ہے وہ انہی کے ساتھ یہ ایک فاسد عقیدہ بنائے ہوا ہے۔ یہی اس کا جڑ ہے۔ اسی وجہ سے لوگ بکرے کو ذبح کرنے کو افضل اور ضروری اور بہت بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ 18ویں بات کہ بہت سے لوگ سستے داموں کی خاطر، یعنی کم پیسوں کی خاطر، بکری کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو اس رسم کی خاطر ذبح کر دیتے ہیں، جن کا گوشت خود یعنی میڈیکل کے لحاظ سے بھی اور طبی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہوتا ہے کہ ابھی چھوٹا ہے، اور اس طرح ان بچوں پر، بکری کے چھوٹے بچوں پر ایک طرح کا ظلم بھی ہے جس کا سخت وبال ہے۔ یعنی بکرا ذبح کرنا ہے تو اب پیسے اتنے ہیں نہیں تو بکری کا چھوٹا بچہ خرید لیا۔ ایک تو وہ دودھ پیتا ہے، اس بکری کو بھی آپ نے جو ہے اپنے بچے سے جدا کیا، اور اس بچے کو بھی جو اب تک اپنی بکری ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ ہمیں بس جو ہے بکری کا صدقہ دینا ہے، خون بہانا ہے، تو یہ ایک سخت نقصان ہے اور اس کا سخت جو ہے وبال ہے۔ شریعت مطہرہ نے بکرے کی قربانی میں جو 1 سال کی قید لگائی ہے کہ یعنی قربانی جب آدمی واجب قربانی میں تو جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو شریعت میں جو بکرے کے لیے 1 سال کی جو قربانی کی قید لگائی ہے، پابندی کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلا ضرورت اس سے کم عمر کے بکروں کو ذبح کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا کہ صدقہ میں جانور کا ذبح کرنا ضروری نہیں۔ صدقے میں جانور کو ذبح کرنا، اب بھائی کسی کو ویسے پیسے دے دے، کسی کی ویسی جو ہے مدد کر دے، اور جہاں ذبح ضروری ہے جیسے قربانی وغیرہ اور عقیقہ وغیرہ میں، وہاں بکرے کی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ اور جب عمر مکمل ہونے سے پہلے پورے سال ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں صدقے کے طور پر بکرے ذبح کیے جائیں گے تو اس کا اثر قربانی کے موقع پر قیمت کی گرانی اور کمیابی کی صورت میں ظاہر ہونا، اور متوسط طبقہ کو اپنے واجب قربانی کا فریضہ ادا کرنے میں مشکل پیش آنا، یہ بالکل ظاہر ہے کہ جب آپ سال بھر صرف صدقے کی خاطر چھوٹے چھوٹے بکری کے بچوں کو ذبح کریں گے تو سال کے آخر میں قربانی کے لیے جانور کہاں ملیں گے تو وہ بھی چھوٹے ہی ہوں گے۔ حالانکہ قربانی کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، آپ نے پورے سال بکرے کو اتنا ذبح کیا کہ 1 سال تک کے بکروں کو جو ہے آپ نے بہت کم کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی قیمت جو ہے گراں ہوگی، قیمت زیادہ ہوگی، اور کم عدد میں جو ہے کم مقدار میں یہ بکرے ملیں گے جن کی 1 سال عمر ہوگی، اور یہ اس وجہ سے کہ پورے سال صرف کم پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر آپ نے بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا۔ اور یہ سب خرابیاں بکرے کے ذبح کو مقصود، ضروری یا آفات و بلیات سے حفاظت کا ذریعہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو آج سے اپنا طریقہ بدلیے،
میں تو بہت پہلے سے اس کے خلاف ہوں، بہت پہلے سے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ودیع کلاوہ ہے۔ اب اگر کسی کا صدقہ ہی دینا ہے تو چپکے سے دے، اس سے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اب چپکے سے دیں اور ایسے آدمی کو دے جو ضرورت مند ہے، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، اور فقراء کو دیں، طالب علموں کو دیں، آپ کے آس پڑوس میں کوئی یتیم ہے، مسکین گیرانہ ہے، اس کو دیں، چپکے سے دیں۔ اور صدقے میں تو یہ افضل ہے کہ ایسے طور سے دیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، داہنے ہاتھ سے جب آپ دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنے۔ اور اس میں آپ جتنا بھی اخلاص کر لیں کہ بکرا ذبح کرنا ہے، اس میں دکھاوا پھر بھی ہوگا کہ آج صدقہ کیا ہوا ہے، دیگ بنائی ہوئی ہے، چاول بنے ہوئے ہیں، یہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑنا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی حدیث قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صدقے میں بکرے کو ذبح کرو۔ صدقہ بھائی کسی چیز کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، نقد پیسوں کا دے سکتے ہیں، کپڑوں کا دے سکتے ہیں، کسی چیز کا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا دے جس سے غریب کا بھلا ہو۔ آپ اس کو نقد دیں گے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں خرید لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔